بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ ہم آن لائن بھی رقیہ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں تو آپ ہم سے رقیہ کروا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو ہے، نظر کا ہے، جنات کا ہے، جادو کا ہے، بندشوں کا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آن لائن علاج کروا سکتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اے انسان، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر کام میں انوالومنٹ کرتا ہے، ہر کام میں اس کی جو ہے نا دخل اندازی ہوتی ہے۔ اور یہاں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے ایک بڑا اہم پیغام دیا، حکم دیا، فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن سمجھو۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کو اگنور کر دینا ہے، اس کی چالوں کو اگنور کر دینا ہے۔ آپ کے گھر میں برے حالات ہیں، آپ کی بندشیں ہیں، آپ کے اوپر مسئلے ہیں اور آپ کو غصے آتے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بندشیں ہوتی ہیں، کام نہیں چل رہا، بیمار رہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز سے منع کر۔ اکثر لوگ جب علاج کرواتے ہیں ان کو میں سمجھا کے تھک جاتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اوپر کیفیت ہے یہ شیطانی کیفیت ہے، اس سے لڑنا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سمجھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ لوگ اس کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی یعنی کہ دشمن اس لحاظ سے نہیں سمجھتے کہ وہ ان کے اوپر جو افیکٹڈ پرسنز ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تداووا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ۔ علاج کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، علاج کرواؤ۔ لوگوں کے اوپر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بہت برا ان کا حال کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو دشمن ہی نہیں سمجھتے۔ اس کو دشمن سمجھیں گے تو علاج کروائیں گے۔ اکثر لوگ میرے پاس رقیہ کروانے کے لیے جب آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے راستوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں آتے ہوئے۔ کیوں؟ یہ شیطان کرواتا ہے۔ ہم اس چیز کو اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم علاج کیسے کروائیں گے؟ پھر وہ شیطان کیا ہوا؟ یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک قصہ کہانی ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، شیطان نہیں، اس کا وجود ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ہر کام میں مداخلت کرتا ہے۔ جس کام میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان کا یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے شیطان کے بارے میں فاتخذوہ عدوا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو دشمن سمجھو۔ آپ کے اوپر بیماریاں ہیں، آپ کے اوپر جادو ہیں، آپ کے جسم میں تکلیفیں ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، آپ کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی، آپ کے گھر میں بچے ڈرتے ہیں، تو آپ اس کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کا علاج نہیں کریں گے، آپ اسی میں سروائیو کرتے رہیں گے اپنی زندگی میں، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مشکلات برداشت کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرواتے بھی تھے، رقیہ کرتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس شیطان کو، میرے مقصد ہے ساری ان باتوں کا، اس شیطان کو دشمن سمجھنا چاہیے، اس کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو دشمن ہی نہیں سمجھیں گے اور ہم علاج بھی نہیں کروائیں گے، ہم ان تکلیفوں میں مبتلا رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا یہ جو فرمان ہے فاتخذوہ عدوا، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس کو یہ سکرین کے اوپر میں اس آیت کو بھی لگا دیتا ہوں، آپ اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ فاتخذوہ عدوا، اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کے اوپر بیماریاں ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، آپ کی تکلیفیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، یہ دشمن ہے۔ آپ اس کا مقابلہ اکیلا اگر نہیں کر پا رہے، ایک ہے علاج، ایک ہے علاج سے پہلے سیفٹی کے لیے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار بتائے ہیں وہ سیفٹی کے لیے ہیں، آپ نے نہیں پڑھے اور آپ افیکٹڈ ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر کنٹرول ہو گیا شیطان کا، پھر وہ چیزیں ہلکی پھلکی کام نہیں دیں گی، پھر ایک معالج کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، اس طرح پھر خود نہیں کر سکتے۔
اچھا اس چیز کے اندر شیطان جو ہے نا رکاوٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کو دشمن تو سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو ہمیں علاج سے بھی وہ دور کرتا ہے اور طرح طرح کے شک و شبہات بھی پیدا کرتا ہے کہ یہ رقیہ شاید غلط ہے، یہ رقیہ یوں ہے، یہ ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں دور سے رقیہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، شیاطین جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہمیں دشمن سمجھنا چاہیے، اور وہ ہمارے ہر کام میں مداخلت کرتے ہیں، ہماری سوچ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ میں یہ اپنا پیغام آپ کو پہنچا سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، آپ کو، سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس دشمن سے، اس خفیہ شیطان سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور شیطان سے پناہ مانگنے کا سب سے آسان ذریعہ، آپ کو پتہ ہے، آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ وضو کرتے ہیں، یہ جسمانی پاکی ہو گئی۔ پھر جب آپ قرآن کے کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ایک تو آپ نے بدن کو پاک کر دیا وضو کر کے، اب روحانی طور پہ آپ کو پاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے، اور روحانی طور پہ اپنے آپ کو کیسے پاک کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے۔ تو دراصل یہ شیطان جو ہے، اللہ کی پناہ میں آنے سے اس شیطان کا وار ختم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اس سے اللہ کی پناہ ملے گی اور اس سے اللہ کی حفاظت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، تمام امت مسلمہ کو شیاطین اور شیاطین کے سرداروں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔